السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ پورا دن کپڑے سینے کی وجہ سے اس وقت جگنو کی کمر بری طرح سے ٹوٹ رہی تھی۔ تکلیف کا شدید احساس ہو رہا تھا، اس سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی نند اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی، بھابھی تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ جا کے کوئی دوائی لے لے، اس طرح سے تو ساری رات تکلیف میں ہی گزار دے گی۔ نند کی بات سن کر اس کے لبوں پر پھیسی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگی، اگر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو جو پیسے آج کمائے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ لیٹ گئی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے تاثرات تھے۔ اس کی نند نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ آخر یہ کس قدر بے وقوف عورت ہے جس نے اپنی محبت کی خاطر اتنی خوبصورت زندگی چھوڑ کر اس جہنم میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا، اور جس شخص کی خاطر اس نے عیاشی بھری زندگی چھوڑی تھی، اس شخص نے صرف چند دن ہی محبت جتائی اور پھر اس کے بعد یوں بن گیا جیسے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھابھی، کیا تمہیں بھائی کی کچھ خبر ہے کہ وہ کب واپس آ رہا ہے؟ نند کی بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ جب اس کے پاس پیسے کم بڑھیں گے تب وہ دوبارہ سے واپس آ جائے گا، لیکن ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ تم کب تک اس کو کما کر دیتی رہو گی؟ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی دھیان دو، خود پر بھی توجہ دیا کرو۔ تم اتنی محنت کرتی ہو مگر کبھی تم نے اپنے لیے ایک جوڑا نہیں خریدا اور نہ ہی کبھی خود کچھ ڈھنگ کا کھایا۔ ہمیشہ تم اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ میری آخری سانس میرے وجود سے الگ نہیں ہو جاتی۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا تھا۔ سب گھر والوں نے مجھے منع کیا تھا، لیکن میں نے کسی کی بھی بات نہیں سنی، کیونکہ اس وقت مجھ پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ انسان بھی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ میرے لیے خود کو ضرور تبدیل کر دے گا۔ ہم دونوں مل کر محنت کریں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف اور صرف میری خوبصورتی کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اس کی قریب بیٹھی نند اپنی چہرے پر کوئی ٹوٹکا لگا رہی تھی۔ اس نے اپنی نند سے شیشہ لیا اور ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کی آنکھیں اندر کو ڈوبی ہوئی تھیں، گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے، اس کی ساری خوبصورتی غائب ہو گئی تھی۔ اپنے چہرے کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اسے وہ چہرہ ایک 22 سالہ لڑکی کا نہیں بلکہ ایک مجبور عورت کا لگا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی اور کہنے لگی، دیکھو میری کیا حالت بن گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پورا گاؤں میرے حسن کا شدائی تھا، ہر کسی کی زبان پر میری خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے، لڑکے میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ اس وقت بھی میں صرف اور صرف ایک شخص کی دیوانی تھی اور میں اس کی جھلک کے لیے ترستی تھی، مگر جب میں اسے حاصل ہو گئی اس نے میری ذرا بھی قدر نہیں کی اور میرا یہ حال کر دیا۔ بھابھی، اگر میری بات مانو تو ابھی بھی وقت ہے، یہ زندگی چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، ان کے پاؤں پڑو، ان سے معافیاں مانگو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تم اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو، اس کے علاوہ حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہو، وہ تم سے زیادہ عرصے تک ناراض نہیں رہ پائیں گے۔ وہ مجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اگر میں وہاں چلی بھی جاتی ہوں تو وہ مجھ سے نفرت کا اظہار ہی کریں گے، کیونکہ میں نے انہیں سارے گاؤں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے جڑے ہوئے ہاتھ یاد آ رہے ہیں۔ اس نے میری منتیں کی تھیں، وہ میرے پاؤں پڑنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن اس وقت میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنی محبت پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔
میں نے اسے کہا تھا کہ میں نے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا ہے اور میں اپنا وعدہ نبھا کر رہوں گی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک اجنبی کی خاطر تم کیسے اپنے بھائیوں کو چھوڑ سکتی ہو؟ ہم بچپن سے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش کو ہم نے پورا کیا ہے، تمہاری ہر ضد ہم نے مانی ہے۔ ہم نے تمہیں اس لیے تو پروان نہیں چڑھایا تھا کہ تم بڑی ہو کر یوں ہماری عزت کو کچل کر چلی جاؤ۔ اگر وہ چاہتے تو اس وقت مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھ سے محبت کی تھی اور محبت کا آخری حق بھی انہوں نے مجھے زندہ چھوڑ کر ادا کیا۔ جب میں اس حویلی سے باہر نکل رہی تھی تب میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ تم ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ جس طرح سے تم نے ہم لوگوں کا دل توڑا ہے، بالکل اسی طرح سے تمہارا دل بھی توڑا جائے گا۔ تم روتی ہوئی اس حویلی میں آؤ گی، لیکن تمہاری یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے تم آج کے بعد مر گئی ہو۔ اب اگر تم ہمارے سامنے آ بھی جاؤ تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ کہہ کر جگنو دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور اسد چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں اس نے کچھ شاپر اٹھا رکھے تھے۔ وہ شاپر اس نے اپنی بہن کے حوالے کیے۔ اس کے علاوہ اس نے جیب سے ہزار کے کچھ نوٹ نکالے اور اسے جگنو کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، لو، اس سے اپنے لیے کچھ اچھے سے جوڑے خرید لینا۔ یہ دیکھ کر اس بیچاری کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اپنی نند سے شکایتیں کر رہی تھی اور ابھی اس کے شوہر نے فوراً ہی اس کی ساری شکایتیں ختم کر دی تھیں۔ اس نے فکر مندی سے اسد سے پوچھا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لائے ہو؟ جواباً وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم آم کھاتی رہو، گٹھلیاں گننے کا کام تم نہ کرو۔ تم نے کہیں چوری وغیرہ تو نہیں کی؟ اب اس نے مشکوک نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ سن کر اسد کا دماغ گھوم گیا اور وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، آخر تم کس طرح کی عورت ہو؟ پہلے جب میں کام نہیں کرتا تھا تو تم مجھے ہر وقت ہی تانے دیتی رہتی تھی، ہر وقت ہی روتی رہتی تھی، اور اب جب میں نے کام شروع کر دیا ہے تو تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم پر شک نہیں کر رہی، بلکہ میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی۔ آج کے بعد میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس سامان کا سوال ہے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ قریب ہی گاؤں میں ایک اسکول بن رہا ہے۔ اس اسکول میں مجھے چوکیدار کی نوکری مل گئی ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ شکر ہے کہ اب تم فضول سرگرمیوں سے دور رہو گے اور اپنا دھیان صرف اور صرف کام کی طرف دو گے۔ پہلے اس کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن اب یہ خوشخبری سن کر اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کی نند نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہنے لگی، چلیں بھابھی، اب میں آپ کو ڈاکٹرنی کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ پھر وہ اپنی نند کے ساتھ ڈاکٹرنی کے پاس گئی، جس نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اپنے اوپر کام کا زیادہ بوجھ مت ڈالو، ورنہ چھوٹی سی عمر میں ہی تم بڑی لگنا شروع ہو جاؤ گی۔ اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قریب ہی گاؤں کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی ہے۔ جگنو اسے پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹرنی ایک بار اس کا علاج کرنے کے لیے حویلی آئی تھی۔ وہ بھی ایک زمانہ تھا اور آج بھی ایک وقت تھا جب اس کی حیثیت ایک معمولی سی عورت کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو اس نے دیکھا اس کا شوہر کسی سے کال پر مصروف تھا۔ وہ ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی، کاش اس کا شوہر کبھی اس سے بھی زندہ سے بات کرے۔
وہ اس کے قریب ہی گئی تھی کہ اس کا شوہر بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے موبائل سائیڈ پر رکھا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے، جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ بھی حیران ہو گئی اور اسے کہنے لگی، میں کس لیے کسی اور کے کمرے میں نہیں بلکہ اپنے ہی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اور تم میرے شوہر ہو۔ کم از کم مجھے اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ میں کسی بھی وقت تم سے کوئی بھی بات کہہ سکوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، جلدی سے اپنا مسئلہ بتاؤ اور یہاں سے جانے والی بات کرو، کیونکہ میں بہت مصروف۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اپنی بیوی سے نظریں ہٹا لی۔ اب اسے اس عورت میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب وہ اس کے پیچھے لٹو تھا، کیونکہ تب یہ بہت حسین ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا رہتا تھا، مگر اب اس کی بیوی کے حسن کو گرہن لگ چکا تھا۔ بلا شبہ اس میں سارا قصور اس کا اپنا تھا۔ میں بس تم سے تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھنے ہی والی تھی کہ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مگر میں نے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، شاید میں رات کو واپس نہ آؤں۔ تم کھانا کھا کر سو جانا اور میرا انتظار نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کی طرح گھر سے باہر نکل گیا اور وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس علاقے میں دو ہی گاؤں بستے تھے۔ ایک گاؤں کا سردار چودھری دلاور تھا، جبکہ دوسرے گاؤں کا سردار چودھری عثمان تھا۔ چودھری دلاور کے 5 بچے تھے، 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، جو اس کی سب سے لاڈلی تھی۔ چودھری عثمان کے 6 بچے تھے، 6 کے 6 بیٹے تھے۔ ان میں سے 5 بیٹے آتے تھے جو کہ دوسرے ملک میں رہائش پذیر تھے اور انہیں سرداری سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا، جس کا نام عباس تھا، اسے سیاست سے بہت دلچسپی تھی۔ اس بار اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس معاملے میں وہ اپنے باپ کے ساتھ قدم قدم پر کھڑا تھا۔ اس کا باپ اسے بتا رہا تھا کہ کس طرح لوگوں کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ چودھری دلاور کی چودھری عثمان کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ان کے درمیان ہمیشہ ہی مقابلہ رہتا تھا۔ جگنو کو بچپن سے ہی بہت محبت ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ نک چڑھی ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ساری دنیا اس کے غلام ہے۔ گاؤں کے ہر انسان پر وہ جماتی تھی۔ ایک بار وہ ڈرائیور کے ساتھ شہر سے واپس آ رہی تھی جب اچانک ہی راستے میں اسے ایک گاڑی رکی ہوئی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ جلدی سے اس انسان کو بولو کہ اپنی گاڑی ہٹائے۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھی انتظار کرتی رہی اور ڈرائیور بھی اس گاڑی کے مالک سے کھڑا باتیں کرتا رہا۔ جب وقت مزید گزرا تو وہ تنگ ہو کر خود ہی گاڑی سے اتری اور اس شخص کے سر پر کھڑے ہو کر چلانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں پتہ نہیں میں کافی دیر سے وہاں پر کھڑی انتظار کر رہی ہوں۔ ابھی کے ابھی یہ گاڑی یہاں سے ہٹاؤ ورنہ تمہیں اپنے گاؤں سے بے دخل کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں سرداریوں والا روب تھا۔ اس کا یہ لہجہ سن کر عباس کا پارا گھومنے لگا۔ وہ اس کی طرح کے انداز برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے جب گردن موڑ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیچھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، جس کا وہ ایک لمبے عرصے پہلے ہی دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے جگنو کو ایک پارٹی میں دیکھا تھا، تبھی اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی دلہن بنائے گا، مگر بعد میں جا کر اسے پتا چلا کہ یہ اس کے دشمنوں کی بیٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مایوس ہو گیا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بعد میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا اور سوچ رہا تھا کہ اس وقت کے دوران
میں اس لڑکی کو بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ یہ لڑکی اس کے ذہن سے کبھی نکلی ہی نہیں تھی، اور ابھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی پرانی محبت دوبارہ سے تازہ ہو گئی تھی۔ وہ بغیر کسی شرم کے اس کے چہرے کو دیکھے ہی چلا جا رہا تھا۔ جب جگنو نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کی ناک غصے سے لال ہو گئی، اور وہ اسے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ لڑکیوں کو اس طرح سے نہیں گھورتے؟ تم جانتے بھی ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرائیور کو کہا کہ اس آدمی کو حویلی لے کر چلو، اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ ڈرائیور منمنانے لگا اور کہنے لگا، معاف کر دیجئے بی بی صاحبہ، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چودھری عثمان کے بیٹے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک جگنو کی زبان پٹر پٹر چل رہی تھی، مگر اب وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے معذرت تو نہیں کی، لیکن خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک وہ انسان وہیں کھڑا رہا اور اس گاڑی کو دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دے کہ یہ لڑکی خود ہی اس کے پاس چل کر آ جائے گی۔ گھر جا کر اس نے دوبارہ سے اپنے ابا جان سے اس بارے میں بات کی تو عثمان صاحب غصے سے بلبلا اٹھے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس لڑکی سے تمہارا نکاح کروں گا؟ ارے اس لڑکی کی اس حویلی میں 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں ہے۔ عباس حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ اپنی حویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ عثمان صاحب نے سرگوشی کے انداز میں اسے کہا، تم ایک بہت بڑے راز سے ابھی انجان ہو، اور وہ راز یہ ہے کہ وہ دلاور صاحب کی سگی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے دوست کی بیٹی ہے۔ مگر دلاور صاحب نے اس کے کاغذات میں اسے اپنے ہی نام لگوایا ہوا ہے۔ ابھی تک یہ بات اس کے بیٹوں کو پتہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن یہ راز سب پر آشکار ہو گیا تو اس دن اس کے بھائی ہی سب سے پہلے اس کے خلاف چال چلیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے اسے اپنی بہن تسلیم کیے رکھا تو بدلے میں انہیں اسے جائیداد بھی دینی پڑے گی۔ جہاں تک میں جانتا تھا اس کے بچے بہت لالچی ہیں، وہ کبھی بھی اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے۔ شاید جگنو کی بدقسمتی تھی کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کے بھائیوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ ان کی سگی بہن نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا بھائی جو اس پر جان لٹاتا تھا اور اس کی کوئی بھی خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا، یہ راز جاننے کے بعد اسے اپنی بہن سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور ان کے سامنے چلاتے ہوئے کہنے لگا، اب کیسے کسی اور لڑکی کو اپنی سگی بیٹی تسلیم کر سکتے ہیں اور اس کا جائیداد میں حصہ مقرر کر سکتے ہیں؟ دلاور صاحب اپنے بیٹے کا یہ لب و لہجہ دیکھ کر غصے میں آ گئے اور اسے کہنے لگے، میں نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ تم میرے سامنے اس انداز میں بات کرو۔ اس کے بعد دونوں میں بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ جب جگنو کو اس بارے میں پتہ چلا کہ اس کا باپ اور بھائی لڑ رہے ہیں تو وہ جلدی سے وہاں پر چلی گئی، مگر اسے کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اس کے بڑے بھائی کامران نے دل ہی دل میں ایک منصوبہ بنایا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کیسے اس لڑکی کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اسد اس کا سب سے خاص آدمی تھا، جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس کے لیے کام کر رہا تھا، ہر طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اس نے اسد کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لڑکیوں کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ آج تک وہ بہت سی لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا چکا تھا۔ اس بار کامران نے اسے کہا کہ جگنو کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی سلوک کرے اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے۔ وہ اسے اس حالت تک اپنے پیچھے پاگل کر دے کہ وہ اس کے لیے گھر چھوڑنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ اور پھر اسد نے یہ مقصد اپنی زندگی کا
آخری مقصد سمجھ کر پورا کیا۔ عرصے کے بعد اس نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ وہ اس حد تک اس کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا جگنو کو مشکل لگنے لگا تھا۔ جس دن وہ اسد سے نہ ملتی، اسے لگتا تھا کہ اس کا دن ہی نہیں گزر رہا۔ اسے وہ وقت بھی یاد تھا جب اس نے اسد کو اپنے گاؤں میں دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا جس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس کی حویلی میں پہلی بار آیا تھا۔ یقیناً اسے اس کے بھائی سے کوئی کام تھا۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے اندر کتنے غلط ارادے لیے بیٹھا ہے۔ اگر اسے اس وقت اپنے شوہر کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساتا رہا، اور اس سب میں اس کا بھائی بھی اس انسان کا پورا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ دونوں نے مل کر یہ چال چلی تھی۔ دلاور صاحب کو ابھی تک اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بڑے سیاستدان کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا اور بہت جلد ہی اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے جا کر اس سے یہ بات کی تو اس نے واویلا مچا دیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اسد سے محبت کرتی ہوں اور اپنی زندگی صرف اور صرف اس کے نام ہی کروں گی۔ اپنی بیٹی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر انہیں لگا کہ کسی نے ان کے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی آنکھوں کا تارا کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا۔ خیر، اس کی قسمت بری تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سب سے بڑے بھائی نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اسے دھتکار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ نہ تو کسی کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تھا، نہ ہی جائیداد اس کے نام ہوئی تھی۔ سب کچھ بہت ہی اطمینان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ دلاور اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے بہت زیادہ رو رہے تھے کہ کامران ان کے پاس گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ابا جان، بس اسی وجہ سے ہی میں آپ کو کہتا تھا کہ پرایا خون پرایا ہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ ہم اسے اس قدر محبت اور عزت دیتے۔ اگر آپ مجھے پہلے دن ہی بتا دیتے کہ وہ میری سگی بہن نہیں ہے تو میں کبھی بھی اسے وہ محبت نہیں دیتا جس نے اسے سر پر چڑھا دیا۔ دلاور صاحب نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دوں کہ وہ لڑکی کبھی میری بیٹی تھی ہی نہیں۔ کامران نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ابا جان، آپ یہ غلطی مت کیجیے گا۔ بس جو کچھ ہوا ہے اسے ایک برا خواب سمجھ کر قبول کر لیں۔ اب ہمارا اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کامران کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں تو لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کی چاند جیسی بیٹی پر جادو کر دیا ہے، کیونکہ جس انداز سے وہ ایک پرائے مرد کا ساتھ دے رہی تھی وہ اس وقت بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ تب ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا منہ نوچ ڈالیں، اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑیں اور اسے ہوش میں لائیں، مگر اپنے شوہر کی وجہ سے وہ بے بس تھیں۔ دلاور صاحب کسی کو بھی جگنو کے قریب جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ جگنو کو بھی اس وقت کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اسے اس کی محبت مل گئی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا جہاں پر وہ اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دونوں کام کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے لگیں گے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ اس کا شوہر ایک نمبر کا نکھٹو انسان تھا، جسے صرف اور صرف اپنے آرام اور عیاشی کی ہی فکر ہوتی تھی۔ سارا دن وہ گھر سے باہر رہتا تھا اور تو وہ رات کو بھی لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی نند کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی اور اوقات اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگتی تھی۔
اسے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے ساتھ اس نے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کو بھی نہیں چھوڑ پا رہی تھی، کیونکہ اس نے اسد سے سچی محبت کی تھی۔ وہ اس کے سامنے روتی تھی، اس کی منتیں کرتی تھی، اسے کہتی تھی کہ خدا کے لیے سدھر جاؤ، لیکن وہ اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اس کا پہلے کچھ دنوں تو اس نے اپنی بیوی کے حسن سے فائدہ اٹھایا، پھر اسے یہ پتا تھا کہ اب اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے گا، کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کامران نے بھی اسے یہی بات سمجھائی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جگنو کو اپنے سر پر چڑھانے کی، اسے نوکرانی بنا کر رکھنا۔ وہ اپنے مالک کی ہی سنتا تھا اور ابھی بھی اسی کی ہی مان رہا تھا، مگر اس کی بہن بہت اچھی تھی۔ اسے اپنی بھابھی کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اکثر اسے کہتی تھی، تم یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس چلی جاؤ۔ ایک دن اس نے اپنے نند کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ چھپ کر اپنی حویلی واپس آ گئی تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہو ہی رہی تھی کہ پہلی ملاقات اس کی عباس کے ساتھ ہو گئی۔ کتنے عرصے کے بعد جب محبوبہ کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ کافی عرصے سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس حویلی کے چکر بھی وہ اسی وجہ سے لگاتا تھا تاکہ اس لڑکی سے اس کی ملاقات ہو سکے۔ وہ بے چین ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس سے کہنے لگا، تم کہاں پر چلی گئی تھی؟ تمہیں پتا بھی ہے میں تمہیں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ یکدم ہی پریشان ہو گئی اور اسے کہنے لگی، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ جلدی سے سائڈ پر ہو جاؤ، میں نے گھر والوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے قریب سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ عباس نے اس کی بازو پکڑ لی۔ وہ اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور عباس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دکھاتی، وہاں پر کامران چلا آیا۔ جب اس نے اپنی سوتیلی بہن کو کھڑے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عباس نے بھی جلدی سے اس کی بازو چھوڑ دی تھی۔ شکر تھا کہ کامران وہ منظر دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ جلدی سے جگنو کی طرف گیا، اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، بدبخت عورت، تمہیں میں نے کہا تھا دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرنا، لیکن لگتا ہے تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ جو بھائی اس سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے کبھی وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا۔ وہ اپنے بال کامران کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ دوسری طرف عباس کے لیے بھی یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس لڑکی سے بہت محبت کی جاتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کامران کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، بھائی جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے چھوڑ دیں۔ ارے عباس، تم سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے اس سے نبٹنے دو۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس بدبخت نے ہماری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں چھوڑی۔ اس نے ہمیں ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اپنے عاشق کے ساتھ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ گئی تھی۔ اس نے سارے گاؤں کے سامنے ہماری عزت ملیا میٹ کر دی تھی، اور اب یہ کس منہ سے واپس آئی ہے؟ جگنو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور مجھے دوبارہ سے اپنا لیں۔ وہ انسان بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا اس انسان نے اپنے آپ کو دکھایا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کامران کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ عباس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھی، اور وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ کوئی اس کی محبت کے ساتھ
اس طرح کا سلوک کرے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور کامران کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جگنو کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نکل جائے۔ وہ بھی اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پہلے جو چیز اسے کافی عرصے سے پریشان کر رہی تھی، اب اس کی یہ پریشانی بھی دور ہو گئی تھی۔ اسے اس چیز کے بارے میں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی اس حویلی میں کوئی بھی جگہ نہیں بچی۔ دوسری طرف عثمان کا بیٹا عباس بہت ہی چلاک انسان تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اسے آگے بڑھنا ہے تو دشمنوں سے بھی ہاتھ ملانا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس نے کامران سے دوستی کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انسان ایک نمبر کا لالچی ہے۔ اس نے اسے پیسوں کا لالچ دیا تھا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کچھ زمینیں بھی دے گا۔ دلاور نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عثمان کا بیٹا تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، مگر اس نے اپنے باپ کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے اور اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے۔ دوسری طرف عباس کو ابھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جگنو کے بغیر زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بلا شبہ اس نے صرف اور صرف اس لڑکی کو چند بار ہی دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اس لڑکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ایک ایسے شخص سے کی گئی ہے جس شخص کا کامران کے ساتھ ماضی میں تعلق رہا تھا، اور پھر اپنے اثر و رسوخ کی مدد سے اس نے پتہ لگا لیا کہ کامران کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کی سگی بہن نہیں ہے اور وہ جائیداد کا حصہ بھی بچانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے یہ کھیل کھیلا۔ ایک آدمی کو اس نے اپنی بہن کے پیچھے لگایا، جس نے اس کی بہن کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا اور سب گھر والوں کے سامنے اسے رسوا کر دیا۔ اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اب وہ اس کے گھر میں ایک نوکروں جیسی زندگی بسر کر رہی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کئی دنوں تک بھوکی رہتی تھی۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ 16 سال کی تھی تب اس نے شوقیہ طور پر نوکرانی سے سلائی سیکھی تھی اور اب یہی سلائی اس کے کام آ رہی تھی۔ عباس یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیسے کے بھوکے ہیں، انہیں پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس کی محبوبہ اس کے اپنے ہی گاؤں میں ایک معمولی سے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس گاؤں میں جو سکول بنا تھا وہ بھی عباس نے ہی بنایا تھا۔ اس نے وہاں پر اس کے شوہر کو چوکیدار کی نوکری دی، لیکن یہ سب اسے ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس انسان کو بولے کہ اپنی بیوی کو یہاں پر ٹیچر کی نوکری پر لگا دے۔ کچھ دنوں کے بعد اسد گھر آیا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ تمہارے ساتھ بھلا ہو گیا ہے، تمہاری اس اسکول میں ٹیچر کی نوکری لگ گئی ہے۔ اس نے FSC تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، لیکن اسے بچوں کو پڑھانے کا پتہ تھا۔ وہ بھی خوش ہو گئی کہ چلو اس طرح سے کچھ پیسے بھی ہاتھ آ جائیں گے اور اس کا وقت بھی گزر جائے گا۔ ویسے بھی اس کا شوہر اسے پیسے دینے لگا تھا، اسی وجہ سے وہ سلائی کا کام بہت کم کرتی تھی۔ اس نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ وہ اکثر کلاس میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف ہوتی تھی۔ جب اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، جب وہ نظر اٹھا کر دیکھتی تو کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس نے اسے اپنا وہم قرار دیا، لیکن جب معاملات زیادہ ہی بڑھنے لگے تو اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ دوسری طرف اسد یہ بات بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس گاؤں کے چودھری عثمان کا بیٹا عباس اس کی بیوی میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگا ہے۔ اسے یقین تھا کہ بہت جلد وہ اس کی بیوی سے بھی بات کرے گا۔ اسی وجہ سے اس نے چودھری کے خلاف بری خبر پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک رات اپنی بیوی کو بتایا
کہ اسکول کا جو مالک ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا ہے۔ میں نے ایک ٹیچر کو اس سے بڑی مشکل سے بچایا تھا۔ تم اپنا دھیان رکھنا اور وہاں پر بچ کر رہنا۔ اسد کی بات سن کر جگنو پریشان ہو گئی۔ اسے اپنی عزت کے لٹ جانے کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ بہتر یہی ہے میں اس اسکول میں کام کرنا چھوڑ دوں۔ اس کا نقصان بھی اسد کو ہی ہونا تھا، کیونکہ اس کی بیوی کی وجہ سے اسے اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ سانپ بھی مار دے اور رسی بھی نہ ٹوٹے۔ اسی وجہ سے وہ بہت چالاکی سے کام لے رہا تھا۔ دوسری طرف عباس مسلسل اس کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ وہ جگنو سے تفصیل سے اس بارے میں بات کرے۔ اب وہ اسے تکلیف میں مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے بھائی اور شوہر کی حقیقت کے بارے میں بتائے۔ ایک دن چھٹی کے وقت وہ کمرے میں گیا جہاں پر جگنو کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ اچانک ہی اس کی نظر قریب ہی موجود مردانہ جوتوں پر پڑی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران تھی کہ سامنے ہی عباس کھڑا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جس کے ساتھ اس کی صرف 2 بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ اس اسکول کا مالک ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے چلانے لگی اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھاڑ دیا۔ جذبات میں آ کر اس نے دوبارہ سے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس غلطی کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ شام کے وقت وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب گھر کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ عباس اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ پہلے تو وہ اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال کر اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ وہاں پر کھڑے کھڑے اس نے اسد کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اسد نے بغیر سوچے سمجھے ہی اسے طلاق دے دی۔ وہ جگنو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی حویلی میں لے گیا۔ وہ بیچاری اب تک یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلسل اس ظالم انسان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، اتنی کہ اس کے دل میں عباس کے لیے اب شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو۔ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس انسان نے اسے اپنے شوہر سے الگ کر دیا۔ بلا شبہ اسد کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، مگر وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا۔ سب سے پہلے اسے جس شخص سے محبت ہوئی تھی وہ شخص اسد ہی تھا۔ اسی وجہ سے اسے جدائی کا احساس تکلیف دے رہا تھا۔ دوسری طرف اسے یہ احساس بھی بے چین کر رہا تھا کہ اب اسد کیا سے کسی اور شخص کے کہنے پر یوں اس طرح سے طلاق دے سکتا ہے۔ عباس جب بھی اس کے سامنے جاتا وہ چیخنے لگتی تھی، چلانے لگتی تھی، اسے بددعائیں دینے لگتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ وہ فی الحال کامران کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اس کی غیر قانونی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ 1 مہینے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ عثمان صاحب کے انتقال کے بعد وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے دشمن بہت زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ اس کی محبوبہ بھی اس سے روٹھی بیٹھی تھی۔ جگنوں کی عدت ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ کسی سے بھی نہیں ملتی تھی۔ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ مسلسل کوششوں کی وجہ سے وہ کامران کو جیل میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دوران وہ اپنا الیکشن بھی ہار گیا تھا، مگر اسے اس چیز کا دکھ نہیں تھا۔ وہ شکر ادا کر رہا تھا کہ ملک کا ایک دشمن پکڑا گیا۔ جب کامران جیل میں گیا تو اس کے ساتھ اسد کی حقیقت بھی سب لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی، کیونکہ وہ اس کا دایاں ہاتھ تھا جو کہ ہر کام میں اس کی مدد کرتا تھا۔ سارے ثبوت لے کر وہ اپنی محبوبہ کے پاس گیا۔ ابھی وہ جگنو کے سامنے جا کر بیٹھا ہی تھا
کہ وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے۔ جب اس نے وہ سارے ثبوت دیے اور وہ ریکارڈنگ سنائی جس میں کامران کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی ستیلی بہن ہے، اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تاکہ وہ اسے جائیداد سے بے دخل کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کی ریکارڈنگ بھی تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ مجبوری کی وجہ سے کی تھی۔ اسے اس بات کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کومے میں چلی گئی۔ 2 مہینوں کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر عباس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ اس نے خود سے اسی وقت عہد کیا کہ دوبارہ کبھی بھی اس لڑکی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تو اس نے اسے اس تکلیف سے باہر نکالا۔ وہ گاؤں اس نے چھوڑ دیا۔ اب وہ شہر کے بنگلے میں جگنو کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ عباس نے اس سے نکاح کی پیشکش کی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ اس انسان کے قابل نہیں ہے۔ مزید 1 سال گزرا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑا پڑا اور اسے کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتی ہو؟ مسلسل 2 سالوں سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم مجھے کسی اور کی سزا کیسے دے سکتی ہو؟ مجھ پر احسان کرو، میری یہ تکلیف ختم کر دو اور میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے دوبارہ کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ جگنو نے اسے کہنا چاہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے لیکن عباس نے اسے خاموش کر دیا اور اسے کہا کہ اس بات کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے کیونکہ اس بات کا فیصلہ بہت پہلے میرا دل کر چکا ہے اور میرے دل کو تمہارے علاوہ کسی اور جگہ پر سکون نہیں ملتا۔ اس نے پہلے اپنا بہت بڑا نقصان کیا تھا لیکن دوبارہ سے وہی نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے اس شخص کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی سالوں کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔